بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر قومه المسيح الدجال حتى نوح انذر قومه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مجھے لگا کہ پچھلا جو مضمون چل رہا تھا اس میں سے کچھ باقی ہے، کچھ باقی کے بجائے بھی بہت کچھ باقی ہے، لیکن میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اس ضمن میں آپ نے ایک نام سنا ہے دجال۔ ضرورت ہے اس کی کہ اس کو بہت تفصیل اور بسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے، لیکن آج اس کا موقع نہیں ہے۔ اگر آئندہ کبھی ترتیب پر آتا ہے تو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ حالانکہ فتح گڑھ کے لیے یہ نیا نہیں ہے، بھوسا منڈی کے لیے نیا ہو سکتا ہے۔ 2008 میں جب ایک خبر پھیلی تھی کہ فلاں فلاں تاریخ میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور وہ کوئی نئی مشین اور کوئی نئی تکنیک ایجاد ہوئی تھی، اس کے سلسلے میں یہ کہا گیا تھا، تو اتنی آسانی کے ساتھ اس خبر کو کنوے کیا جا رہا تھا کہ مجھے بہت اندیشہ اور خوف محسوس ہوا۔ آپ کو تو یہ خبر سننے کے بعد کوئی اندیشہ نہیں لگے گا، لیکن آخرت، آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کا جو دن ہے اس کے برپا ہونے کی جو صورتحال ہے، صحابہ نے سوال کیا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ صحابہ نے پوچھا قیامت کب آئے گی حضور سے، تو حضور جواب کیا دیتے ہیں؟ انما علمها عند ربی، اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا، اس نے اس کے وقت کو اناؤنس نہیں کیا ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری پڑ جائے گا وہ دن اس آسمان و زمین پر۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گا۔ یہ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی وضاحت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پارہ نمبر 30 سورہ نازعات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا۔ تو ایک ایسا میٹر جسے نبی کے ایک سوال کے جواب میں بھی سیکریٹ رکھا جائے، تو اس کے سلسلے میں اتنی چرچا نکڑ و پٹیوں کے اوپر مجھے لگا کہ ہمارا یہ مومن بھی ہے، یعنی جس پر ہمارا ایمان ہے، ایمان کے اجزاء اور ایمان کا جو فنڈامنٹل ہے، جن چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان لازم ہے، یہ اس سے متعلق ہے، اور اس کے سلسلے میں یہ تفریح ہو رہی ہے۔ تب میں نے نہ صرف اس کو بلکہ جو پورا منظرنامہ ہے کہ قیامت ایسے ہی نہیں آ جائے گی، بلکہ اس سے پہلے 10 بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، ان 10 علامتوں کو بالتفصیل ذکر کیا تھا۔ اس وقت ریکارڈ بھی کیا تھا، وہ پلاسٹک والی کیسٹ چلتی تھی، ابھی بھی ریکارڈ ہے وہ، تو 15 ہفتے تک مسلسل میں نے اس سلسلے میں بہت کچھ ذکر کیا تھا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ کم از کم اس پوائنٹ کو، آپ کے علم میں تو خالی دجال کے ایک آنکھ کا ہوگا، بس اتنا ہی معلوم ہے نا آپ کو، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، چھوٹی علامتوں میں سے، کہ لوگ دجال کو نہیں جانیں گے، اس کا تذکرہ بند ہو جائے گا۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ دجال کا تذکرہ بند ہو جائے گا، یہ بھی علامت قیامت میں سے ہوگا۔ روایت ہیں اس طرح کی۔ اب اس روایت کا ترجمہ دیکھیے جو میں نے پڑھی ہے، کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا میٹر نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا سب سے بڑا ایگزامینیشن ہے۔ دجال کا آنا یہ اس کائنات کا سب سے بڑا ایگزامینیشن ہے۔ سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش تو
قیامت ہے، سب سے بڑا حادثہ قیامت ہے، اس سے پہلے کا سب سے بڑا حادثہ دجال کا خروج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من نبی الا وقد انذر قومہ المسیح الدجال، کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا نہ ہو۔ یہ جملہ، اگلا جملہ سننے سے پہلے اتنی سی وضاحت سمجھیے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے بعد حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، لیکن وہ آپ کے رڈار پر نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے بہت بسط کے ساتھ ان کو بیان نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نام آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد ہیں، جو تاریخ اور فاصلوں کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل شروع کی ہستی ہے نا یہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک نام اور بھی ہے آدم ثانی، سیکنڈ ایڈم۔ آدم ثانی ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو آدم اس لیے کہ ان کی نسل سے ساری انسانیت پیدا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے اس پرلے والے سیلاب والے عذاب میں سب کے سب ختم کر دیے گئے تھے کہ نہیں؟ کافر سارا کا سارا ختم کر دیا گیا تھا، اور کون بچا تھا؟ جو لوگ کشتی میں سوار تھے وہی بچے تھے، لیکن ان سے نسل کسی سے نہیں چلی ہے۔ نسل حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے، حام، سام، یافس سے چلی ہے، جس میں سے حام کی اولاد ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، سام کی اولاد یورپ ہے، یافس کی اولاد کے 21 قبائل ہیں، جن میں سے 19 تو قید ہیں کہاں؟ سد سکندری کے پیچھے، جن کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ وہ کوئی الگ کیکڑے ذات کے نہیں ہیں، وہ کوئی مچھلی اور کوئی جانور نہیں ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اور ہماری جنس سے ہیں وہ لوگ بھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو منگولیے ہیں، یہ جو چینی اور رشین ہیں، یہ انہی کے یہاں موجود 2 قبائل ہیں۔ بہرحال یہ تشریح جب آئے گی تب آئے گی، فی الحال اتنا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، جو اس وقت کی دنیا ہے ان کے 3 بیٹوں سے۔ اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بالکل ابتدا کے ہوئے نا، اس اعتبار سے آپ اندازہ کیجئے کہ دجال کو قیامت سے پہلے آنا ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حتی نوح انذر قومہ، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو مسیح دجال سے ڈرایا۔ ڈرایا کا لفظ استعمال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہیں جب معلوم ہو جائے کہ دجال نکل آیا ہے تو تم سب کے سب اپنی اپنی جگہوں پر رہنا، اس کے آس پاس مت بھٹکنا، یعنی اپنی کوشش سے اس کے آس پاس مت جانا۔ کیوں کہا تھا بتلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے گھٹیا گھاٹ میں ایسا تعویذ ملتا ہے جس سے کاروبار ایک دم چمک جاتا ہے، تو کہیے کئی میل لمبی لائنیں لگنے لگے، تو آپ کو دیکھا ہوگا یا پپیا پور میں کسی کے بارے میں مشہور ہوگا کہ ہاتھ دکھاتا لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو لائن کئی کلومیٹر ہو گئی تھی۔ کہیں طوفان میں پیڑ گر گیا، اس کی جب آگے کی شاخیں کاٹ دی گئی تو نیچے مٹی زیادہ تھی، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، صاحب اس کی پوجا شروع ہو گئی، اور اس میں پھر مذہب کی تفریق نہیں رہتی، نقاب پوشوں کی لائن ساڑی والیوں سے زیادہ ہو جاتی، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ اور جب ایسی صورتحال ہو، وہ یہ کہے گا آ کر کے دجال، دیکھیے یہ دھیرے دھیرے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایمان کھو چکے ہیں، کسی کے پاس ایمان سلامت موجود نہیں ہے۔ کوئی ایک شخص یہ کہنے کو تیار نہیں میں کماؤں یا نہ کماؤں، رزق تو میرے پالنہار کے ذمہ ہے۔ مولانا دکان نہیں چلے گی، کھائیں گے کیا؟ کاروبار نہیں ہوگا کیا کریں گے؟ یہ کہنے والے سب بڑے باسلیقہ لوگ موجود ہیں یہاں اس کفرستان میں، ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو، ایک نہیں تو یہ ایمان کاہے کا ہے؟ یہ بھلا ایمان ہے؟ یہ ایمان نہیں، یہ کفر ہے۔
آپ بتائیے، تو اس طرح سے دھیرے دھیرے ہمارے ایمان کا کشومڑ نکل چکا ہے. وہ آئے گا ایسے وقت میں. ابھی میں روایات دیکھ رہا تھا، ابھی ترتیب اب ادھر جانا، دیکھیے ادھر ہی بھٹک رہا ہوں میں مستقل، کہ 1 سال بارش کم ہوگی. روایات کو بہت اس سے تفصیل سے مسند احمد کی، ابن ماجہ کی اور بیہقی کی، دارمی کی، سب کی روایات کو مینشن کیا ہے کہ کسی روایت میں یہ ہے کہ بارش بھی ہوگی، غلہ بھی اگے گا، مگر اس کے باوجود قحط دکھے گا. کسی روایت میں یہ ہے کہ 1 سال بارش 1/3 کم ہو جائے گی اور غلہ بھی 1/3 کم ہو جائے گا. اگلے سال 2/3 ختم ہو جائے گا، 2/3 بارش ختم ہو جائے گی، اور تیسرے سال پوری طرح سے قحط ہوگا، نہ غلہ ہوگا اور نہ بارش ہوگی. اور پھر اس کے بعد تراہی کا عالم ہوگا. بچے مر چکے ہوں گے، جانور مر چکے ہوں گے، نوبت ہم سب جاں بلب ہوں گے. ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دوسرے بھی حالات ہوں گے، یہ فصلی حالات، یعنی غلہ جات کے اور قدرتی نظام کے جو تغذیے کے جو حالات ہیں وہ یہ والے ہوں گے. ایسے وقت میں وہ نکلے گا، اس کے پاس غلے کا انبار بھی ہوگا، اس کے پاس پانی بھی ہوگا، اس کے پاس طاقت بھی ہوگی. الفاظ یہ ہیں، وہ آگے ہم ذکر کریں گے، کبھی یہ پوری سیریز چھیڑیں گے، کہ وہ زمین سے کہے گا اخرجی کنوزک، اپنا خزانہ نکال دے. تو زمین اپنا سارا خزانہ اگل دے گی، بڑے بڑے لٹھے سونے کے اور بہت بڑے بڑے پتھر جیسے سونے کے ٹکڑے. اور ایسا نہیں کہ وہ چھوڑ کے چلا جائے، وہ آگے چلے گا، وہ پیچھے اسی طرح اڑتے ہوئے اس کے پیچھے ہوں گے. اس کی تعبیر حدیث نے استعمال کی کہ یعاصیب النحل. یعصوب کہتے ہیں رانی مکھی کو. مکھی جدھر جائے گی پورا ہجوم کدھر جائے گا؟ اسی کے پیچھے. مثال میں حضور نے یہی استعمال کیا کہ ایسے اس کے پیچھے پیچھے وہ سارا خزانہ چلے گا جیسے رانی مکھی کے پیچھے باقی شہد کی مکھیاں چلتی. ایک بستی میں جہاں قحط پڑ چکا ہوگا، سب کچھ مر چکا ہوگا، کھیتیاں مدتوں سے سوکھی ہوں گی، جانور مر چکے ہوں گے اور انسان جاں بلب ہوں گے، تو وہ بس اتنا کہے گا مجھ کو معبود کہو کہ میں معبود ہوں تمہارا، میرے سامنے نمن کرو اور میرے سامنے پائیں لاگیں. یہاں تو آفس میں جا کر کے بلا ہی وجہ پائیں لاگیں، کافروں کے بھی پائیں لاگیں. وہ کہے گا اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس دکھ رہا ہے کہ غلے کا انبار ہے، خزانوں کا انبار ہے، اور اس کے ساتھ پانی کا اسٹاک ہے. ایسے میں وہ کہے گا مجھ کو معبود کو، تو کوئی بھی کہہ دے گا پیاس بجھانے کے لیے. تو ایک بستی، روایت یہ ہے کہ ایک بستی کے لوگ کہیں گے کہ ہاں آپ ہمارے معبود ہیں. تو الفاظ دیکھیے حدیث کے، یأمر السماء فتمطر، وہ آسمان سے کہے گا برس جا، تو برسنا شروع، تیز بارش شروع ہو جائے گی. والارض فتنبت، اور زمین سے کہے گا کہ غلہ اگا دے، تو پوری کی پوری فصل ایسے کھڑی ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو جانور مر چکے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے زندہ ہو جائیں گے، اور پہلے سے زیادہ چکنائی اور چکتی والے ہوں گے. یہ الفاظ ہیں. اس کے بھیڑ کے یہاں پہ ایک حصہ نکلا ہوا ہوتا ہے جس کو چکتی کہتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ سب کچھ وہ پلک جھپکتے ہی کر کے دکھائے گا. ہے کوئی جو اپنا ایمان بچا لے؟ خالی نام کے کرشموں پر تو لائن لگی ہے، پانی چڑھانے والوں کی، جل ابھیشیک کرنے والوں کی. یہاں ہمارے بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسی کنڈیشن میں ایمان کو کون بچائے گا؟ اپنا. اور جسٹ ٹھیک اس کا مخالف ہو جائے گا. اگلی بستی میں جائے گا، کہے گا کہ مجھے معبود کہو. وہ لوگ کہیں گے ارے تجھے پہچان لیا ہم نے، تو وہی دجال ہے، وہی کذاب اور مسیح دجال ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اتیاچار کرے گا، یہاں تک کہ ذبح کر دے گا. ایک شخص جو گالی بکتے ہی ہوا آئے گا سیدھا، اس کو برا بھلا کہتا ہوا مطلب، تو اس کے جو بہت سارے کارندے جو اس کے ارد گرد ہوں گے، اس نے پہلے کیا رکھا ہوگا کہ تم کسی کو پنشمنٹ نہیں کرو گے، اس میں اسے میرے پاس لاؤ گے. وہ آدمی آ کر کے جھگڑ جائے گا، اس سے ہی الٹا سیدھا کہے گا دجال سے. وہ اس کو آرے سے چروا دے گا، 2 ٹکڑے کر کے ایسے زمین پہ گرا دے گا، پھر ان کے بیچ میں ٹہلے گا بہت فخر اور تمکنت اور غرور کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے کہے گا اٹھ جا، تو وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل کر کے ایسے کھڑا ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اٹھنے کے بعد اس کا پہلا جملہ یہی ہوگا کہ اب تو میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تو وہی مردود ہے. اب دوبارہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا. بہرحال یہ ایک نظام ہے. تو اس کا انتظار ہو رہا ہے ایک بہت بڑا دھوکہ. اب ہم پہنچ رہے ہیں وہاں پہ. اس کے ساتھ میں یہودی ہوں گے، 70,000 یہودی سیجان یا تیجان کا. باقاعدہ حضور نے ان کی جو یونیفارم ہے
اس کے ساتھ موجود 70,000 یہودیوں کی جو فورس ہے، اس فورس کا جو یونیفارم ہے، یونیفارم میں استعمال ہونے والا جو کپڑا ہے، اس کپڑے کا نام حضور نے بتلایا۔ اور ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں ایک تحقیق کہ باقاعدہ پچھلے کئی سالوں سے وہ دھاگا تیار کیا جا رہا ہے، وہ دھاگا تیار کیا جا رہا ہے اس کپڑے اور اس یونیفارم کو تیار کرنے کے لیے جو یہودی ربیوں کو پہنایا جائے گا۔ جیسے آپ اپنے عالم کو مولانا کہتے ہو، اسے ان کے مولاناؤں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ربی اور قسیس کہلاتے ہیں، ان کو پہنایا جائے گا۔ باقاعدہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے جو کچھ اس میں لگانا ہے ان کو، وہ سارا مٹیریل انہوں نے تیار کر لیا ہے۔ ان کا اندازہ یہ ہے کہ جنگ ہوگی اور جنگ کے دوران ہی ہمارا وہ مسیحا آ کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ہم آپ کو بتلاتے ہیں، یہ تحقیق ہے کہ وہ پہلے والے، اس نے بدماش بش نے، پہلے والے نے عراق سے جو جنگ چھیڑی تھی یہی سوچ کر کے، اس لیے کہ پورے عرب کو اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے، پورے عالم عرب کو اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے۔ اور کرائسٹ سے مراد انگریزی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی مسیح ہے، قرآن میں بھی مسیح ہے اور احادیث میں بھی مسیح ہے۔ اسی طرح سے دجال کا نام بھی مسیح ہے، ان کے دھرم گرنتھوں میں بھی اور ہمارے صحائف میں بھی یہ لفظ موجود ہے۔ اس لفظ کو ملا کر کے اتنا زوردار کا جھٹکا دیا، پوری عیسائیت ناچ گئی، پوری کرسچنٹی ناچ گئی ہے۔ دیکھیے، حضرت مسیح کے مسح یمسح کے معنی آتے ہیں ہاتھ پھیرنا، آپ سر پہ مسح کرتے ہیں، یہ اسی کا جینڈر ہے، فرسٹ فارم ہے مسح، اسی کی سبجیکٹو فارم ہے مسیح۔ مسیح کے معنی ہے ہاتھ پھیرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا یا جہاں ہاتھ پھیرا گیا۔ اگر اس مانن آبجیکٹو فارم مسیح جب لفظ یہ پتہ نہیں میں کہاں چلا جاؤں گا، جب سبجیکٹو فارم کی یہ وزن ہے اس کا، لیکن اس کے ترجمہ ہوتا ہے آبجیکٹو فارم کا، جیسے قتیل بمعنی مقتول ہوتا ہے، تو اسی طرح سے مسیح کے یا تو معنی مسیح ہوں گے یا ممسوح کے ہوں گے، ہاتھ پھیرا ہوا یا ہاتھ پھیرنے والا۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا ایک معجزہ ہے جسے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں کسی نابینا کو اور کسی کوڑھی کے جسم پر ایسے ہاتھ پھیر دیتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مسیحائی، یہ ہے ہاتھ پھیرنا، اس کو کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے والا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح کیوں ہے؟ کہ وہ ہاتھ پھیر کر کے مادرزاد نابینا کو اور کوڑھی اور جزامی کو، کوڑھی جزامی اور مبروس کو، سفید داغ والے کو ایک جھٹکے میں صرف ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیتے تھے۔ اس شیطان کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ایسی ہے جس پر کسی نے ایسے کر کے ہاتھ پھیر دیا وہ بالکل برابر ہو۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، ایک آنکھ ابھری ہوئی ہوگی اور ایک آنکھ سے نابینا ہو، بلکہ حضور نے یہی فرمایا کہ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وَالْمَسِيحُ الدَّجَّالُ أَعْوَرَ، اور مسیح دجال کیا ہوگا؟ آور ہوگا۔ تو اس لفظ مسیح سے اتنا زوردار قسم کا جھٹکا دیا ہے کہ پوری عیسائیت ناچ گئی۔ آپ کو اتنا تو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا ہے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا ہے۔ اور یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، سولی پہ چڑھایا، اور ان شیطانوں نے یہی مان لیا ہے، اسی لیے وہ کاہے کی پوجا کرتے ہیں؟ گلے میں کیا پڑا ہوتا ہے عیسائیوں کے؟ وہی نشانی ہے۔ یہودیوں کی تہذیب میں سب سے بدترین موت ہے صلیب پر دی جانے والی پھانسی، یہ بدترین اور منحوس موت ہے یہودیوں کے ہاں۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے پر کہ میں کتاب لے کر کے آیا ہوں، نیا قانون لے کر کے آیا ہوں، نیا آئین لے کر کے آیا ہوں،
اس پر انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ تم نے تورات اور زبور کو واک آؤٹ آؤٹ سائڈ کیا ہے، تم نے تورات اور زبور دونوں کو کنارے کر کے نئی کتاب کا دعویٰ کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گھیرا تھا، وہ ایک مکان میں چلے گئے تھے چھپنے کے لیے، بہت دیر تک جب نہیں نکلے تو ایک شخص ان کا اندر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ایسے ہی آسمان پر اٹھا لیا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی۔ یہ قرآن کریم کا بیان، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ لوگ پوری بھیڑ جب اندر گھسی، جب بہت دیر تک وہ نہیں نکلا تو اسے اٹھا کر کے انہوں نے چڑھا دیا پھانسی پہ، اور اس کے بعد پھر جب اس کے پیر اور پیروں میں چپلیں دیکھی تو کہنے لگے یہ تو ہمارا آدمی ہے، اور عیسیٰ کہاں ہے، عیسیٰ کہاں ہے؟ تو اس کو قرآن نے بیان کیا پارہ نمبر 6 کے بالکل ابتدا میں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خدا کی حیثیت سے، ایک محاسب کی حیثیت سے، حساب لینے والے رب کی حیثیت سے آئیں گے اور انسانیت کا حساب لیں گے، ہمیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ اور یہودی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس امت کے ایک خلیفہ کی حیثیت سے، نبی کے پیروں کی حیثیت سے، اور اسی شریعت کے مطابق سارے فیصلے کریں گے، اسلامی مملکت کا قیام کریں گے اور اس پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، دوسرا کوئی مذہب نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے، یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا میسن آئے گا، وہ دجال کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوڑا کر کے اسے باب لد پر جس جگہ گرا کر کے خنجر ماریں گے، اس جگہ پر انہوں نے باقاعدہ کالونی بنا دی ہے، باقاعدہ وہاں پر ایک محل تعمیر کر دیا اور اس پر لکھ دیا ہے کہ یہ امن قائم کرنے والے بادشاہ کا جائے قیام ہے۔ اب یہ تو طے ہے کہ جنگ ہوگی، ہمارے ساتھ جنگ ہوگی، اور ابتداءً کافی ہمارا نقصان ہوگا۔ جس مقام پر ہوگی وہ پورا کا پورا میدان موجود ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی جنگ جہاں ہونا ہے، باقاعدہ وہاں موجود، اور اس پوری طرح سے اس کو انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دونوں طرح کی ساری چیزوں پر انہوں نے وہ قابو کیا ہوا ہے، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ عنقریب نکلنے والا، انہیں یہ جو جنگ انہوں نے چھڑی ہے اب اس پر بھی ان کا پچھلا جو وزیر خارجہ ہے ریٹائرڈ جو، تو وہ بہت بوکھلائے ہوا کہ کیا ہو گیا، موسیٰ اور ہارون کا رب کہ ہم سے ناراض ہے، اور بہت طرح طرح کی بات کہ کون لوگ آ گئے ہمارے سامنے اور کون دکھائی پڑ رہا ہے، اس کا پورا بیان شائع ہوا ہے ان کے ایک مذہبی اخبار میں باقاعدہ۔ تو یہ پوری صورتحال ہے، انہوں نے یہ کہہ کر کے کہ وہ مسیح آئے گا اور آ کر کے ہمارے بیچ میں ثالث کے رول میں آئے گا اور پورے اس خطے کو، پورے عالم عرب کو پسپا کر کے، اسلام کو مٹا کر کے، اور اسی طرح حکومت استھاپت کرے گا، اقتدار و سلطنت قائم کرے گا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر یا تمام مخلوقات کے اوپر حکومت قائم کی تھی۔ تو وہ لفظ مسیح سے انہیں دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مسیح وہی والا جس کی تم بات کرتے ہو، جبکہ یہ خوب جانتے ہیں کہ مسیح وہ نہیں، یہ مسیح دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اس کے قاتل مسیح عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اتنی زور کا وہ دیا ہے کہ پوری عیسائیت اوندھے منہ۔ یہ مکر ان کا بہت پرانا ہے، اس مکر سے وہ پوری دنیا کو الجھاتے رہے ہیں۔ اب ایک روایت اور دیکھیے آخری، اس کے بعد بات ختم کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا، یا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی سار الناس فی فسطاطین، یہاں تک کہ ساری دنیا کے لوگ دو حصوں میں، دو خیموں میں نہ بٹ جائیں۔ فسطاط کہتے ہیں خیمے کو، دو خیموں میں نہ بٹ جائیں، اور وہ خیمے کیا ہوں گے؟ فسطاط ایمان لا نفاق فی، ایک ایمان والوں کا خیمہ ہوگا، وفسطاط نفاق لا ایمان فی، اور ایک خیمہ منافقوں کا ہوگا جہاں ایمان نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی ریزرو پوائنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی نوٹا نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، اسی سے پہچان ہوگی۔ تو ایسا وہاں جو کچھ گھٹت ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو، سب کچھ وہ بتلا کر کے گئے ہیں۔ اب اگلا نمبر کس کا ہے؟ پیچھے جو ترتیب جا چکی ہے ہم بتلا دیں۔ پہلا حضور کے الفاظ تھے کہ سب سے پہلے سقوط بغداد ہوگا، بغداد کا نظام اسلامی ختم ہوگا، ہو چکا ہے۔
دوسرا نمبر مصر کا تھا، وہ ختم ہو چکا۔ تیسرے نمبر کی میں بات کر رہا ہوں، تیسرا نمبر قسطنطنیہ یعنی استنبول کا ہے، ترکی کا، جو آج آپ کو ابھرتا ہوا اسلامی پلیٹ فارم دکھ رہا ہے، یہ جائے گا بھی۔ تو یہ ترتیب پوری کی پوری احادیث میں ایسے پورا سینیریو جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ میں آگے کا قیامت تک کا پورا منظرنامہ ابواب الفتن سے آپ کی خدمت میں ذکر کر سکتا ہوں۔ بات سمجھ رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دجال کے نکلنے کی خبر ملے گی حالت جنگ میں، تو حضرت مہدی 10 نوجوانوں کو بھیجیں گے، 10 نوجوانوں کو بھیجیں گے خبر لانے کے لیے کہ تحقیق کر کے آؤ صورتحال کیا ہے۔ حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ میں ان 10 کے نام اور ان 10 کے باپ کے نام ابھی بتلا سکتا ہوں۔ تو اتنا کلیئر سینیریو ہے، آپ سمجھیے، نقشہ اتنا کلیئر ہے، آپ کو تو کچھ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دکان کھلے، کام ہو، بس اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں، بچے پلتے رہیں، پڑھتے رہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا اس کائنات میں آپ سے۔ اور ایسی قومیں جو اپنے نظام پر اور اپنے ڈائریکشن پر اور اپنے جادے اور اپنی راہ پر قائم نہ ہو، وہ سر اٹھا کر کے چل نہیں سکتی، انہیں سر جھکا کر کے ہی چلنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور اس کے مندرجات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا لائحہ عمل طے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔